اگر کوئی شخص جس کو اللہ نے یہ مہینہ دیا رمضان کا، اور اس مہینے میں بھی اگر وہ اپنی بخشش نہ کروائے، گناہ نہ چھوڑے، اور اس مہینے کی برکت سے اپنی آخرت کو بہتر نہ بنائے، تو بڑا بدبخت انسان۔ کیونکہ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے یعنی اس شخص کو اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا اور پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں بہت ہی سٹرونگ میسج ہے ہمارے لیے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اتنی بڑی اپورچونٹی عطا فرمائی۔ ہم نے پہلے جو بات کی تھی کہ اس کو موقع سمجھنا ہے، ایک سنہری موقع سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں سے چنا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے رمضان میں آئے، جن چاہتا ہے کہ رمضان میں داخل ہوں اور اس مہینے سے فائدہ حاصل کر کے یہ دوبارہ سے میری اطاعت کی طرف آئیں، یہ دوبارہ سے میری بندگی کی طرف آئیں اور اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں۔ تو یہ مہینہ جس کو ملا، اللہ نے موقع دیا تھا، اب اس کے پاس موقع ہے، یہ گناہوں سے توبہ کرے گا، نیک زندگی شروع کرے گا، لیکن وہ مہینہ پانے کے باوجود وہ شخص اپنی اسی روش پہ رہا، وہی زندگی کی روٹین رہی، اسی طرح سگریٹ چلتے رہے، اسی طرح روزے چھوٹتے رہے، اسی طرح گندے ماحول میں رہا، اسی طریقے سے اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں اسے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا، بلکہ الٹا رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کے بجائے چھپ چھپ کے جگہ ڈھونڈتا تھا کہ کہاں بیٹھ کے میں کھانا کھا سکوں تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ تو کیا ہے کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس رمضان میں اس نے رمضان کے اندر اپنی بخشش نہیں کروائی اور اسی حال میں مر گیا، تو کیا فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے آمین کہا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کو لائٹ نہیں لینا، ہمیں رمضان کے مہینے کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا کہ بس اللہ نے دے دیا جی بس اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو ہمیں اس کو ایک اپورچونٹی سمجھنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اللہ سے بخشش کروانی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو کہ اس رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔